السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 13 تک تفسیر اور 16 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 14 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچے تجھے اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس نہیں اس کو کوئی کھولنے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچے تجھے بلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بہت زیادہ حکمت والا خوب باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ ہی، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کی گئی طرف میری اس قرآن کے ذریعے، لِتُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں خبردار کر دوں ساتھ اس کے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ پائے۔ أَإِنَّكُمْ، کیا تم بھی، لَتَشْهَدُونَ، البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں۔ قُل لَّا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے بے شک وہ الہ ایک ہی ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بے شک میں بری و بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے ان کو کتاب، يَعْرِفُونَهُ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 14 سے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اور دوست اور ولی تلاش کر لوں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ شرک کی تردید اور توحید کی پہ دلالت کی زبردست دلیل رکھتی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کچھ کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے، بہت سارے اپنے معبود بنا رکھے تھے، اور یہ فلاں چیز کا معبود ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، کوئی ہماری ضرورت پوری کرنے کا ہے، کوئی تو نقصان پہنچانے کا ہے، کوئی نقصان دور کرنے کا ہے، کوئی روزی رساں کا مالک، تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔
اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروا کے تو اس بات کی آگاہی دے دی کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، جیسا کہ 2 لفظوں میں بات مکمل کر دی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں، اور وہ سنتا بھی ہے اور خوب جانتا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا میں اللہ کے علاوہ اور ولی تلاش کروں؟ اور ولی کا جو ورڈ ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، یہ دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، اور معبود، کارساز، مالک و مددگار، بہت سارے اس کے معنی و مفہوم ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ معبود کے لیے بولا گیا ہے ولی کا ورڈ۔ یوں کہہ سکتے ہیں گویا کہ وہی میرا معبود ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی روزی رساں کا بھی مالک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا یا خود کھانا نہیں مانگتا۔ اللہ تو سب کو ہی دینے والا ہے، جس طرح کہ سورہ زاریات میں بھی آتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو وہ رزق دینے والا بہت ہی زور آور اور مضبوط ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ وہی تو ہر چیز دینے پہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو تمام کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز، حشرات، کوئی بھی جو چیز ہے جاندار ہے، وہ سب کچھ اسی کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اللہ ہی سے مانگے۔ تو زبردست دلیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تو وہ اللہ ہی سے مانگتے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی انسان اللہ ہی سے مانگے۔ اور صحابہ کرام اللہ ہی کے محتاج تھے، اور نبی ولی سب اللہ ہی کے محتاج تھے، کوئی کسی کے در پہ نہیں جاتا تھا، کسی دربار پہ نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر آتے اور دعا کے لیے کہتے تو یہی کہتے کہ اللہ سے دعا کریں، نہ کہ یہ کہتے کہ آپ ہمیں یہ عطا کر دیں۔ ظاہری سبب تو انسانوں کے لیے کچھ ہیں کہ جو انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے بڑے عطا کرنے پہ اللہ ہی قادر ہیں۔ اولاد کے لیے انبیاء سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس وقت ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ کرواتے تھے، اور اس طرح کسی نیک لوگوں سے کروائی جا سکتی ہے، لیکن ان سے کہنا کہ آپ ہی ہمیں بیٹا عطا کریں یا آپ ہی ہمیں اولاد عطا کرنے پہ قادر ہیں، تو یہ سراسر شرک ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہنا کہ یہ فلاں دربار پہ جا کر اس چیز کی منت مانی جائے، یا ادھر چڑھاوے چڑھائے جائیں، یا پھر سبیلیں لگائی جائیں، یا پھر مزید فلاں پیر کے نام پہ یہ فلاں بکرا ذبح کیا جائے، فلاں جو مرغا ہے وہ لے کر اس کو دیا جائے، تو یہ کھلم کھلا شرک ہو جائے گا۔ ایسی جو نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے نام کی، وہ اللہ قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر انہی کے سپرد کر دیتے ہیں جن کے نام کی یہ نیازیں چڑھائی ہوتی ہیں۔ یا پھر مزید ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت طرح سے شرک کیا جاتا ہے، داغے منکے اور یہ کڑے، یہ چھلے، یہ فلاں دربار سے لائے ہیں، یہ فلاں بیماری کے لیے پہننا ہے، یہ فلاں حاجت پوری کرنے کے لیے پہننا ہے، یہ فلاں جگہ سے تعویذ لائے ہیں، تو یہ سب کچھ سراسر شرک پہ مبنی ہے۔ اس طرح کی چیزیں کچھ بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہیں، بلکہ انسان کا مزید نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے ایمان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی چیزوں پہ یقین رکھا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ یقیناً شرک پہ اس کی موت آئے گی، جو کہ کبھی بھی انسان بخشا نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، تو کیا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بخشیں گے، اس کا ٹھکانہ ابدی جہنمی ہے۔ شرک کے علاوہ اگر انسانی ناطے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے
جتنا چاہیں گے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت مزید کیا فرما رہے ہیں، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا ہوں جو اسلام قبول کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ تم ہو جانا مشرکین میں سے، کیونکہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو ایک تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ایک طرف ان کو ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں اور دوسری طرف ترغیب دلا رہے ہیں، اپنے نبی کو یہ کہہ کر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نبی کے لائق بھی نہیں کہ وہ کسی قسم کے شرک میں ملوث ہو، بلکہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے اور بالکل بھی مشرکین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں، جو کچھ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے میں اس کے مطابق عمل نہ کروں تو کس بات کا ڈر ہے، بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کروں، جو اللہ نے ارشادات فرما دیے ہیں ان سے ہٹ کر چلوں، یا تبلیغ میں کسی قسم کی کمی کروں، یا جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں وضاحت کر دی ہے اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ کے چلوں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سب سے بڑا دن جو ہے عذاب کا وہ قیامت کا دن ہی ہو سکتا ہے، یا جو دن پہلی امتوں پہ گزر چکے عذاب کے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کا عذاب بھی۔ پھر مزید فرما دیا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جسے پھیر لیا جائے اس دن عذاب پس اس کے بعد تحقیق بہت رحم کیا گیا، ایسا شخص یقیناً اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلم کھلا کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر وہی آیہ مبارکہ ریپیٹ کہ جو آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس سے عذاب اس دن پھیر دیا گیا تو تحقیق اسے بہت زیادہ رحم کر دیا گیا، اور یہی کھلم کھلا کامیابی ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی کامیابی اسی میں ہے، اور ایک بندہ مومن اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، ہم لوگ سورۃ الانعام کی آیہ مبارکہ 16 تک تفسیر کر چکے ہیں اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 20 تک پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔